وسلم نازل الحجر الاسود من الجنہ وهو اشد بیاضا من اللبن فسودته خطایا بنی آدم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حجر اسود پتھر کو جو بیت اللہ کے ساتھ منسلک ہے، اس کو اللہ رب العزت نے جنت سے اتارا۔ وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا۔ یہ اس کی سفیدی میں مبالغہ بتایا جائے، اشد۔ فسودته خطایا بنی آدم، اولاد آدم علیہ السلام کے اولاد کے گناہ چوس 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 کے سیاہ ہو گیا ہے، سیاہ ہو گیا۔ میں نے کل کے درس میں بتایا تھا کہ آیت الکرسی کل قیامت کے دن اللہ رب العزت نے آیت الکرسی کو ایک زبان اور دو ہونٹ عطا کیا ہے، اور اللہ رب العزت کے عرش کے پائے کے قریب اللہ کی تقدیس اور پاکی اور بزرگی عظمت کو وہ بیان کر رہی ہے۔ تو اس پر میں نے کہا حیرانگی ہو رہی ہوگی کہ بھی آیت الکرسی بولے گی، تو آج کے جو حجر اسود کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا واللہ لیبعثنہ اللہ الحجر، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت حجر اسود کو اس حالت میں اٹھائے گا، لہو عینان یبصر بہما، اللہ تعالیٰ اس کو دو آنکھیں عطا کرے گا، اس کے ذریعے وہ دیکھے گی، وہ ان دو آنکھوں کے ذریعے وہ پتھر وہ حجر اسود دیکھے گا۔ وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ، اور اللہ رب العزت اس کو زبان عطا کرے گا، اس زبان کے ذریعے وہ پتھر بولے گا۔ کیا بولے گا؟ کس بات کے لیے اللہ نے اس کو آنکھیں اور زبان عطا کر رہا ہے؟ يَشْهَدُ عَلَى مَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍ، یہ پتھر ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے اس کو استلام کیا ہوگا، جس طرح اس کے استلام کا حق ہے۔ استلام کا حق ہے۔ استلام چومنے کو بھی کہتے ہیں، قریب اگر رش نہ ہو تو چوم لے، اور احرام بھی نہ ہو کیونکہ خوشبو لگی ہوتی ہے۔ تو اب اگر رش ہے تو دور سے، میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تھا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر تھے، اور جب حجر اسود کے سامنے آتے تو آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، ایسے اشارہ کرتے پھر اس کو چوم لیتے، اس کو چوم لیتے۔ کیا خیال ہے اگر آپ اس کا بوسہ دینا چاہتے، 4 عمرے بھی تقریباً کیے ہیں آپ نے، ایک حج فرمایا ہے، تو صحابہ کرام ہٹ جاتے، جگہ بن جاتی، اس کو چوم سکتے تھے؟ نہیں چوم سکتے تھے، لیکن یہ میرے اور آپ کے لیے آسانی کر دی بھی، اس طرح کر کے کر لو تو یہ بھی اس کا چومنا اور دور سے استلام کرنا سیم ٹو سیم ہے، دھکے نہیں دینے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسری دفعہ اتفاق کیا، میں گیا تو وہاں دیکھا ابھی امام ایک سلام مکمل کر کے دوسرا سلام شروع کرتا ہے، اور پہنچنے والے حجر اسود کو پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ آپ نے شاید اس طرح دیکھا ہو، تو یہ دھکا یہ غلط ہے، ایذا غلط ہے۔ تو بہرحال قرآن مجید بھی بتاتا ہے کہ کل قیامت کے دن اس زبان کے علاوہ ہاتھ بھی اور پاؤں بھی اور کان بھی، آنکھیں بھی اور چمڑا بھی گواہی دے گا۔ سورۃ یاسین تو سب کو یاد ہوگی، الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم مہر لگا دیں ان کے منہ پر، وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ بولیں گے، وتشہد ارجلہم، ان کے پاؤں بولیں گے، وہ گواہی دیں گے۔ اور سورۃ حامیم سجدہ میں ادھر فرمایا یشہد حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، کان بھی گواہی دیں گے، آنکھیں بھی گواہی دے گی، یہ جسم کا چمڑا بھی گواہی دے گا، بما کانوا یکسبون، جو دنیا میں کام کرتے رہے، جو عمل کرتے رہے۔
تو جب یہ بولیں گے تو اس وقت وہ حیران ہو کے کہہ رہے لما شہدتم علینا، آج تم کیسے بول رہے ہو؟ دنیا میں تو نہیں بولتے تھے، دنیا میں تو نہیں بولتے تھے، آج کیسے بول رہے ہو؟ لما شہدتم علینا، تو جواب سنیے، یہ اعضاء جو بول رہے نا وہی کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہاں جی، جس اللہ نے اس زبان کو قوت گویائی عطا کیا ہے نا، اس اللہ نے ہاتھوں کو بھی، پاؤں کو بھی، آنکھوں کو بھی، کانوں کو بھی اور جسم کے اعضاء کو بھی اللہ نے قوت گویائی عطا فرما رکھی ہے، عطا فرما دی ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں بولیں گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں کیا فرمایا؟ لہو عینانی یبصر بہما، دو آنکھیں ملے گی، ولسان ینطق بہ، اور اس کو اللہ زبان عطا کرے گا، اور ہر اس آدمی کے بارے میں یہ حجر اسود گواہی دے گا جس نے اس کے استلام کا حق ادا کیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور آپ اہل عیال کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔